قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن عمران أن عثمان رضي الله تعالى عنه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق علیہ. سامعین کرام، ہمارے سامنے جو حدیث ہے یہ وضو کی کیفیت سے متعلق ہے کہ کس طریقے سے وضو بنایا جائے گا اور وضو میں کن کن اعضاء کو دھلا جائے گا. حضرت عمران روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا پانی منگایا، اپنے دونوں ہتھیلیوں کو 3 بار دھلا، پھر کلی کی ناک میں پانی کھینچا اور ناک سے پانی نکالا، یعنی ناک صاف کی. پھر اس کے بعد اپنے چہرے کو 3 بار دھلا، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو کہنیوں تک 3 بار دھلا، پھر بائیں کو اسی طریقے سے، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنے دائیں پیر کو دونوں ٹخنوں تک 3 بار دھلا، پھر بائیں کو بھی اسی طریقے سے دھلا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا. یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہیں. آئیے ایک بار اس حدیث کے الفاظ پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں. اسی کی الفاظ کا جاننا اور اس کے مطابق کیفیت کا معلوم کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، اور اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کس طرح سے ہم کس عضو کو دھلیں گے اور کون سا عضو کہاں تک مطلوب ہے. حدیث میں حضرت عمران رحمہ اللہ جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا پانی منگایا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، اور یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے اسلام میں داخل ہوئے. قدیم مسلمان میں ان کا شمار ہوتا ہے. انہوں نے دونوں ہجرتیں کی، پہلی ہجرت بھی اور دوسری ہجرت بھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کو ان کے نکاح میں دیا. پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کے نکاح میں دیا. اسی لیے انہیں ذو النورین کہا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے شہادت کی گواہی دی کہ یہ شہید ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب سے بیعت کی، بیعت رضوان کے موقع پہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ روانہ کیا گیا تھا اور ان کے آنے میں تاخیر ہوئی اور یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے گئے، تو ایسی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام سے حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی. اس بیعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے کہا کہ یہ حضرت عثمان کا ہاتھ ہے جس کے ذریعے سے بیعت کی جا رہی ہے.
تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ استعمال کیا، اپنا دست مبارک استعمال کیا اور ان کی جانب سے بیعت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت کے درجے پہ فائز ہوئے، اور یہ اہل شورا کی مشورے سے ہوا، اور یہ پہلے محرم سن 24 میں خلافت کے درجے پہ فائز ہوئے، اور جمعہ کے دن 10 ذوالحجہ عصر کے بعد شہید کر دیے گئے، اور ان کی تدفین بقی سے باہر ایک مقام پہ ہوئی، لیکن توسیع کے بعد وہ حصہ آج بقی کے اندر شامل ہے۔ انہیں دفن کیا گیا سن 35 کے سنیچر کی رات کو، جمعہ کو ان کی شہادت ہوئی، اور سنیچر کے دن ان کی تدفین کی، سنیچر کی رات میں ان کی تدفین کی گئی۔ جس وقت ان کو شہید کیا گیا اس وقت وہ قرآن کو کھولے ہوئے پڑھ رہے تھے، روزے سے تھے، قرآن کو کھول کر پڑھ رہے تھے، اور ان کا کھانا پینا بند کر دیا گیا تھا۔ مظلوم ہو کر انہیں شہید کیا گیا۔ جب شہید کیا گیا تو ان کے خون کے دھبے قرآن مجید پہ پڑے، اور جس مقام پہ پڑھے اس آیت کریمہ پہ اگر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو مقدر کیا گیا ہے اور جو تعلق ہے ان کے شہید ہونے کا اور ان کے دشمنوں کا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کافی۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پہ خون کے دھبے جب انہیں قتل کیا گیا تو خون کے دھبے پڑے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے۔ ان کی جانب سے صحابہ کرام نے قتال کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسنات میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کتنے قافلوں کو، کتنے جہاد کے قافلوں کو انہوں نے خود اپنے پیسے سے تیار کیا۔ ہر وہ چیز جس کی ضرورت اسلام میں پیش آتی، جس کے لیے مالی تعاون درکار ہوتا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے رکھتے، اور اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیات میں ہی انہیں اس بات کی بشارت دے دی گئی تھی کہ انہیں شہید کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور دروازے پہ ایک صحابی کو مقرر کر دیا کہ کوئی بھی شخص آئے تو باغ میں داخل ہونے نہ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں پہ پیر لٹکائے اور اپنے لنگی کو کھولے ہوئے، اپنی دونوں رانوں کو لنگیوں سے کھولے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرتے ہوئے باغ تک پہنچے، پوچھا تو معلوم ہوا کہ باغ کے اندر ہے۔ تو اس کے بعد بھیجا گیا، جو دربان تھا دربان کو بھیجا گیا، صحابی کو بھیجا گیا کہ جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈتے ہوئے پہنچے، ان کے لیے اجازت طلب کی گئی، انہیں اجازت دی گئی، پھر آ کر وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے تھے، جس کیفیت میں تھے، اس کیفیت میں کوئی تبدیلی نہیں۔ یہ دونوں صحابی، ان کو جب اجازت دی گئی تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان کو جنت کی بشارت دینا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی کہا کہ انہیں جنت کی بشارت دینا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی کہا کہ انہیں جنت کی بشارت دینا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈتے ہوئے وہاں تک پہنچے اور انہوں نے اجازت طلب کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا کہ جائیے انہیں جنت کی بشارت دے دیجیے ایک فتنے کے بعد جس میں وہ شہید کر دیے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ المستعان۔ داخل ہوئے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کا مرحلہ ہوا، داخل ہونے ان کے آنے کا وقت ہوا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لنگی، اپنے تہبند سے اپنے ران کو ڈھانپ دیا، سرکائے ہوئے تھے، آپ نے برابر کر لیا۔ پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ،
میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، انسان نہیں، فرشتے حیا کرتے ہیں۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ فضیلت ہے اور ان کی وہ بشارت ہے جو انہیں دنیا میں ہی دی گئی تھی، جنت کے تعلق سے بھی اور شہادت کے بھی تعلق سے۔ اس حدیث کو جو ہمارے سامنے ہے، اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ یہاں پہ جو الفاظ ہیں وہ امام مسلم رحمہ اللہ کے ہیں اور الفاظ میں کچھ کمی ہے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے پوری حدیث کو ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے کہا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس وضو کی طرح وضو بناتے ہوئے دیکھا تھا۔ آگے کیا کہتے ہیں کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کرنے کے بعد، گویا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو بناتے ہوئے دیکھا، جس کیفیت سے دیکھا اس کیفیت سے انہوں نے خود وضو بنایا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو کے بعد کیا فرمایا کہ جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو بنائے گا، پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرے گا، 2 رکعت کوئی بھی نفل ادا کرے گا، 2 رکعت نماز ادا کرے گا اور ان 2 رکعت میں وہ اپنے آپ سے بات نہیں کرے گا۔ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے ذہن میں گردش کرتی رہتی ہے، اسی کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، پورے یکسوئی کے ساتھ اپنے آپ سے بات نہ کرے تو اس کے لیے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ وضو بنائیے، وضو بنا کر 2 رکعت نفل پڑھیے اور اس نفل کو پوری یکسوئی کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اور پورے انہماک کے ساتھ ادا کیجیے تو آپ کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ چھوٹے سے عمل میں کتنی بڑی نیکی رکھی گئی ہے۔ ابن شہاب الزہری کہتے ہیں، جو کتابی ہیں اور راویوں میں سے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام، یعنی ہمارے زمانے کے علماء کرام، یہ تابعی ہیں اور تابعین کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے علماء کرام کہا کرتے تھے کہ اس حدیث میں وضو کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے یہ سب سے کامل کیفیت ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اس حدیث کے اندر کیا کہا گیا ہے۔ اس حدیث کے اندر سب سے پہلے وضو کے پانی کو طلب کیا گیا ہے اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وضو کے پانی کو طلب کیا جا سکتا ہے، کسی سے مانگ کر آپ وضو بنا سکتے ہیں، یعنی آپ دوسرے کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ انہوں نے پانی منگایا تو ضروری نہیں ہے کہ جو پانی منگایا گیا تھا ان کا اپنا پانی ہو، بلکہ کسی اور کے پانی سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جو چیز ذکر کی گئی، فغسل کفیہ 3 مرات، کہ انہوں نے اپنے ہتھیلی کو 3 بار دھونا۔ کف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ کف عربی زبان میں ہتھیلی کو کہتے ہیں اور ہتھیلی کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے دوسری چیزوں کو آپ روکتے ہیں، کوئی بھی چیز آتی ہے تو آپ ہاتھ سے روکتے ہیں، اس لیے اسے کف کہا گیا۔ کف کا اطلاق کہاں سے ہوتا ہے؟ انگلیوں کے ابتدا سے لے کر گٹے یا جوڑ تک کف کا اطلاق ہوتا ہے، اور یہی وہ کیفیت ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں سے چور کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا۔ اگر چور چوری کرتا ہے اور نصاب کو پہنچ جاتا ہے، گواہ موجود ہے، ثبوت موجود ہے، تو اس صورت میں اس کو ہاتھ کو کاٹا جائے گا، تو اسی جوڑ سے اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہتھیلی سے مراد یہاں سے لے کر پورے اس حصے تک 3 بار دھلا، اور اس سے ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ جب ہم شروع میں دھلیں گے تو ہتھیلی کے کچھ حصے کو دھلنا نہیں، ہم ہتھیلی کے مکمل حصے کو دھلیں گے۔ اگر ہم اس جوڑ کے حصے سے کم دھلتے ہیں تو اس کا مطلب ہم نے ہتھیلی کو نہیں دھلا۔ پھر اس کے بعد ثم مضمض، پھر کلی کا کیا طریقہ ہے؟ عربی زبان میں کیوں ترجمہ بتلا رہا ہوں؟ ترجمہ بتلانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ اس کیفیت کو محسوس کریں جو الفاظ کے اندر ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلی کیا۔ عام ترجمہ اردو زبان میں یہی رہتا ہے کہ پھر انہوں نے کلی کیا،
لیکن عربی زبان میں مدمدہ کہتے ہیں پانی کو لے کر منہ میں گھمانا، پانی کو منہ میں ڈال کر اس کے بعد حرکت دینا، یہ مدمدہ ہے۔ آپ پانی کو منہ میں ڈالیں اور نکال دیں فوراً، جیسا کہ بہت سارے جو ہے کرتے ہیں، تو اسے عربی زبان میں مدمدہ نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ مدمدہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تمدمدت الحیۃ فی جوہریہا، کہ سانپ اپنے بل کے اندر اس نے حرکت کی، سانپ نے بل کے اندر حرکت کی، تو جب تک حرکت نہیں ہوگی اس وقت تک اس کا مدمدہ کا اطلاق نہیں ہوگا۔ کامل وضو کی کیفیت ہے یہ، کامل وضو کی کیفیت یہ کہ آپ پانی کو منہ میں لیں اور اس کے بعد پہلے منہ میں گھمائیں اور گھمانے کے بعد حرکت کرنے کے بعد پھر نکالیں، تو یہ تمدمدہ یا مدمدہ کا معنی ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا واستنشق، استنشاق کہتے ہیں پانی کو سانس کے ذریعے سے ناک کے اندر کھینچنا، پانی کو سانس کے ذریعے سے ناک کے اندر کھینچنا، یہ استنشقہ کا لفظ ہے۔ یعنی استنشاق کہتے ہیں آپ پانی کو لیں اور پانی کو لے کر سانس کے ذریعے سے اندر کی جانب کھینچیں، تو یہ استنشاق ہے۔ یہ نہیں کہ صرف پانی آپ نے مار لیا ناک میں تو یہ ہو گیا، نہیں، یہاں پہ جو چیز ذکر کی گئی استنشاق کا وہ یہ کہ پانی کو کھینچنا، پانی کو ناک میں کھینچنا۔ پھر اس کے بعد جو ذکر کیا گیا ہے واستنثر، استنثار کہتے ہیں پانی کو ناک سے نکالنا، پانی کو ناک سے نکالنا۔ پھر اس کے بعد جو لفظ سے آیا ہوا ہے ثم غسل وجهه 3 مرات، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے کو 3 بار دھلا۔ وجہ عربی زبان میں وجہ کو یعنی چہرے کو وجہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وجہ کا مطلب ہوتا ہے سامنا، تو چونکہ آپ کسی کا سامنا اپنے چہرے کے ذریعے سے کرتے ہیں اس لیے اسے وجہ کہا جاتا ہے۔ اور وجہ کی جو حد ہے وہ بال کے شروعات سے لے کر جہاں سے آپ کا بال اگتا ہے وہاں سے لے کر ٹھوڑی تک، اور دوسرے حصوں میں آپ لیں گے تو یہ لحیہ بولتے ہیں اس کو، یعنی داڑھی۔ داڑھی سے مراد آپ خود اپنے ہاتھوں میں لگائیں، خود اپنے محسوس کیجئے اور دیکھیے کہ ہڈی کہاں پہ ہے، آپ کی نیچے جو داڑھ کی ہڈی ہے وہ کہاں تک پہنچتی ہے اور ٹھوڑی کی ہڈی کہاں تک پہنچتی ہے۔ جس مقام تک آپ کی داڑھ کی ہڈی پہنچتی ہے اور جس مقام تک آپ کی ٹھوڑی کی ہڈی پہنچتی ہے یہ سارے کے سارے چہرے کے اندر داخل ہیں، یہ سارے کے سارے چہرے کے اندر داخل ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اوپر تک دھل لیتا ہے اور نیچے جہاں تک ہڈی ہے وہاں تک نہیں دھلتا تو ایسی صورت میں اس کا وضو نہیں۔ یہ تو اوپر سے لے کر نیچے تک کا معاملہ ہوا۔ اور اگر چوڑائی میں لیتے ہیں تو کان کے حصے سے لے کر دوسرے کان، کان کے حصے سے لے کر دوسرے کان تک۔ بعض علماء کے نزدیک یہ جو بیچ کا حصہ ہے داڑھی اور کان کے درمیان اس کے تعلق سے اختلاف ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ یہ بھی چہرے کے اندر داخل ہے۔ تو یہ چہرہ ہے اور اس کا دھلنا واجب ہے۔ اس کا دھلنا واجب کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو الفاظ ذکر کیے گئے ہیں ثم غسل يده اليمنى الى المرفق 3 مرات، پھر حضرت عثمان نے اپنے دائیں ہاتھ کو کہنیوں تک 3 بار دھلا۔ اب کہنیاں اس میں داخل ہیں یا داخل نہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کہنی کی جو ہڈی ہے آپ کو محسوس کی، یہ ساری چیزیں جو ہے شریعت کے اعتبار سے ہیں، کہنیوں کی ہڈی اس کے اندر شامل ہے یا شامل نہیں ہے۔ تو علماء کرام نے کہا ہے کہ اگر کوئی چیز اپنے ماقبل کے جنس سے ہو، یعنی جو ذکر کیا گیا ہے، جیسے مثال کے طور پہ ہاتھ کا ذکر کیا گیا، تو اگر یہ اس جنس سے ہے تو ایسی صورت میں داخل ہو جائے گا، اور اگر جنس سے تبدیل ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں داخل نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ قرآن مجید کے اندر کہا گیا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو رات تک مکمل کرو۔ تو کیا پوری رات آپ روزہ رکھیں گے؟ نہیں، اس لیے کہ دن الگ جنس سے ہے، الگ چیز ہے، اور رات الگ چیز ہے۔ تو اگر 2 چیزیں الگ الگ ہو جاتی ہیں تو ایسی صورت میں داخل نہیں ہوتی، لیکن اگر 2 چیزیں ایک ہی جنس کی ہوں، یہ بھی ہاتھ کا حصہ ہے اور یہ بھی ہاتھ کا حصہ ہے،
تو اس لیے مرفق اس کے اندر داخل ہے۔ یہ تو لغوی اعتبار سے، لیکن شرعی اعتبار سے بھی دلیل موجود ہے، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کہ انہوں نے وضو کیا، اپنے چہرے کو دھلا اور مکمل وضو کیا، پھر انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ کو دھلنا شروع کیا یہاں تک کہ اسے بازو تک لے آئے، یعنی کہنیوں کو اکراس کرتے ہوئے اوپری حصے تک لے آئے، پھر بائیں کو بھی اسی طریقے سے دھلنا شروع کیا یہاں تک کہ بازو میں داخل ہو گئے۔ تو یعنی اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ مرفق یعنی کہنی داخل ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بائیں کو بھی اسی طریقے سے دھلا، ثم مسح برأسه، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے سر کا مسح کیا۔ سر کا مسح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے گیلے ہاتھوں سے اپنے گیلے ہاتھوں کو سر پہ پھیرا۔ اب سر کی حد کیا ہے؟ سر کی حد جہاں سے بال اگتا ہے وہاں سے لے کر گردن کے اوپری حصے تک، یہ سر کی حد ہے۔ جہاں سے بال اگتا ہے وہاں سے لے کر گردن کے اوپری حصے تک یہ سر کی حد ہے، اور اس کے چاروں طرف سے آپ لیں گے، دائیں سے بھی بائیں سے بھی، اور اس کو آپ چوڑائی بھی لے سکتے ہیں، لمبائی میں بھی لے لیجیے۔ تو یہاں پہ کہا گیا ثم مسح برأسه، پھر انہوں نے اپنے سر کا مسح کیا۔ پھر اس کے بعد ہے ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين 3 مرات، پھر انہوں نے اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک 3 بار دھلا۔ تو کیا ٹخنے داخل ہیں یا داخل نہیں؟ یہاں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ٹخنے کی جنس سے پاؤں سے ہے، تو ایسی صورت میں وہ داخل ہیں۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ من توضأ رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس وضو کی طرح وضو بنایا، یعنی گویا انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی پوری نقل اتاری اور بتلایا کہ میرا جیسا وضو ہے ایسا ہی قریب، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی حد تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے، لیکن اس کے قریب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو اعلیٰ درجہ کا ہوتا تھا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وضو بنایا وہ بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو جیسا تھا، نہیں، بلکہ اس کے قریب تھا، اس کے مشابہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اس حدیث کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے سامنے وضو کی کیفیت کو بیان کیا، اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں جب بھی کسی چیز کو بتلانا ہو جسے عملی طور پہ انجام دینا ہے، تو ایسی صورت میں ہم اسے صرف زبانی طور پہ نہ بتلائیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کر کے دکھا سکتے ہیں، اور اسے اگر زبان سے ادا کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ سامنے والا بعض چیزوں کو سمجھے اور بعض چیزوں کو نہ سمجھے۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو بنا کر اس کے بعد لوگوں کو دکھایا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو دین سمجھانے کا کتنا اہتمام کرتے تھے۔ یہ حدیث جو ہمارے سامنے ہے یہ ان احادیث میں سے ایک ہے جس میں وضو کی مکمل کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، اور اس حدیث کے تعلق سے علامہ ابن ملقن رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث وضو کی کیفیت کے بیان میں اصل ہے، بہت بڑی اصل ہے، یعنی اس حدیث کو وضو کی کیفیت کے تعلق سے ہم ایک قاعدے اور ایک اصل کے طور پہ لیں گے۔ اس حدیث کے اندر جس بات کو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو 3 بار دھلا، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی ڈالا، پھر ناک صاف کی، پھر اس کے بعد اپنے چہرے کو 3 بار دھلا، پھر دائیں ہاتھ کو کہنی کے ساتھ 3 بار دھلا، پھر بائیں کو اسی طریقے سے، پھر سر کا مسح کیا، پھر اپنے دائیں پیر کو ٹخنوں تک 3 بار دھلا، پھر بائیں کو اسی طریقے سے، اور اس کے بعد کہا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی کیفیت ہے۔
تو اس سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ دونوں ہتھیلیوں کو 3 بار دھلنا مشروع ہے، دونوں ہتھیلیوں کو 3 بار دھلنا مشروع ہے، اور دونوں ہتھیلیوں کا وضو کی ابتدا میں دھلنا یہ سنت ہے، واجب نہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ ہتھیلیوں کو دھلنا بھول جاتا ہے اور پانی لے کر سیدھے سب سے پہلے چہرے کو دھلتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا وضو درست ہوگا، اس کا وضو درست ہوگا۔ یہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا وضو غلط ہوگا، بلکہ اس کا وضو درست ہوگا، اس لیے کہ اس نے ہتھیلیوں کو پہلے دھلنا چھوڑ دیا ہے، ہتھیلیوں کو پہلے دھلنا چھوڑ دیا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ سنت ہے، اور سنت کے ترک کرنے کی وجہ سے کوئی چیز باطل نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ سنت اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وضو کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی صورت میں اپنے چہروں کو دھلو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے چہرہ دھلنے کا حکم دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہتھیلی دھلی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہتھیلی دھلی، اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے چہرہ دھلنے کا حکم دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا وہ واجب ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ جو اعمال کیے وہ سنت ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا ہی زائد کیا کہ آپ نے اپنی ہتھیلیوں کو دھلا، اس لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھلو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھلو۔ تو سارے وضو کی کیفیت قرآن کے اندر بیان کی گئی، لیکن صرف ہتھیلی دھلنے کی کیفیت نہیں بیان کی گئی کہ ابتدا میں ہتھیلیوں کو دھلا جائے گا۔ تو ہتھیلیوں کا دھلنا یہ سنت ہے، باقی جتنے اعمال قرآن کے اندر ذکر کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے اعمال اور افعال واجب ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے چہرہ دھلنے کا حکم دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہاتھوں کو دھلا، اس میں حکمت کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی مخالفت نہیں کرتے تھے، بلکہ قرآن کو بیان کرتے تھے، اس کی تشریح کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے ہاتھوں کو دھلا یا ہاتھوں کو دھلنے کا حکم دیا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اس لیے تھا کہ ہاتھ کے ذریعے سے ہی ہم پانی کو لیتے ہیں اور اپنے چہرے کو دھلتے ہیں اور اسے ملتے ہیں۔ تو اگر ہاتھ ہی گندا ہوگا تو ایسی صورت میں چہرہ گندا ہو جائے گا، اس لیے سب سے پہلے ہاتھ کو صاف کر دیا جائے گا تاکہ اس کے بعد جو اعضاء ہم دھل رہے ہیں وہ اعضاء صاف اور ستھرے رہیں۔ اس حدیث میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہتھیلیوں کو 3 بار دھلا جائے گا اور بقیہ چیزوں کو جو ذکر کیا گیا ہے وہ بھی 3 بار دھلا جائے گا، اور ایسا کرنا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا اور یہی کرنا واجب ہے۔ لیکن دوسری احادیث میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار بھی دھلا ہے، اور یہ آپ کا دائمی عمل رہا ہے۔ 3 بار کی جو تعداد ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل رہا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل ہوتا ہے اور یہ سنت کا حکم رکھتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دائمی عمل کے برخلاف انجام دیتے ہیں، صرف یہ بیان کرنے کے لیے کہ یہ بھی جائز ہے۔ تو دوسری جو چیز ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ذکر کرتے ہیں اسے ہم سنت کا نام نہیں دیں گے، اسے ہم سنت کا نام نہیں دیں گے، بلکہ آپ کا دائمی عمل جو ہے وہی سنت کہلائے گا۔ آپ نے اس کے مخالف جو عمل کیا صرف یہ بیان کرنے کے لیے جائز ہے تو اسے ہم سنت نہیں کہیں گے، حدیث کہیں گے۔ بعض لوگ سنت اور حدیث میں تفریق نہیں کرتے ہیں۔ سنت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، دائمی عمل، آپ کا طرز زندگی، یہ سنت ہے۔ حدیث ہر وہ روایت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں 3 بار دھلتے تھے، اعضاء کو 3 بار دھلتے تھے،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مقامات پہ ایک بار دھلا ہے اور بعض مقامات پہ 2 بار دھلا ہے، اور بعض مقامات میں بعض اعضاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دھلا ہے اور بعض کو 2 بار۔ تو اس سے ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص سے اپنے اعضائے وضو کو 3 بار دھلتا ہے تو یہ سب سے افضل ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت کے مطابق ہے۔ لیکن کوئی شخص سے اگر کسی مجبوری کے تحت، مثال کے طور پر پانی کم ہے یا اسے بیماری لگنے کا خدشہ ہے، بہت زیادہ ٹھنڈی ہے اور پانی کافی سرد ہے، اگر آپ اس کو 3 بار دھلیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو نقصان پہنچے، تو اس نقصان سے بچنے کے لیے ایک بار دھل لیتا ہے۔ تو کسی مجبوری کے تحت اگر کوئی شخص ایک بار کسی بعض اعضاء کو دھل لیتا ہے تو جائز ہے۔ اگر بعض اعضاء کو ایک بار اور بعض کو 2 بار دھل لیتا ہے تب بھی جائز ہے۔ سارے اعضائے وضو کو صرف 2 بار دھلتا ہے تب بھی جائز ہے۔ وہ ہمارے پاس سے کئی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ 3 بار دھلا جائے اور یہ سب سے کامل وضو ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 2 بار دھلا جائے سارے اعضاء کو اور یہ جائز ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ہم سارے اعضاء کو ایک بار دھلیں اور یہ بھی جائز۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ ہم بعض اعضاء کو ایک بار دھلیں اور بعض اعضاء کو 2 بار دھلیں اور یہ بھی جائز۔ تو یہ 4 صورتیں ہیں وضو کرنے سے متعلق۔ اب 3 سے زائد کرنا، 3 تک تو افضل ہے، سنت ہے، لیکن 3 سے زائد وضو بننا یعنی بعض اعضاء کا 3 سے زائد دھلنا یہ مکروہ ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے علماء کرام کا اجماع نقل کیا ہے کہ 3 سے زائد بار دھلنا یہ مکروہ ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے، حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے وضو سے متعلق سوال کرنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 بار وضو کر کے دکھلایا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وضو ہے، یعنی وضو کا یہ طریقہ ہے، تو جس نے اس پہ زیادتی کی اس نے غلط کیا، حد سے تجاوز کیا اور ظلم کیا۔ تو 3 سے زائد کرنا گویا آپ وضو میں حد سے تجاوز کر رہے، اسراف ہے۔ 3 سے زائد کرنا یہ اسراف ہے، 3 سے زائد کرنا یہ غلط ہے، 3 سے زائد کرنا گویا ظلم کر رہے ہیں آپ پانی پہ بھی اور اپنے آپ پہ بھی۔ اللہ مبارک کہتے ہیں کہ جو شخص 3 سے زائد بار اعضاء کو دھلے گا میں سمجھتا ہوں کہ وہ گنہگار ہوگا۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اعضائے وضو کو 3 سے بار دھلتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ وسوسے میں مبتلا ہے، اس لیے کہ ایک ایسا کام وہی شخص کرے گا جو وسوسے میں مبتلا ہو، اور وسوسے کا سب سے بہتر علاج، اور اسے ہمارے شیخ نے ذکر کیا تھا کہ کوئی واقعے کے تحت ان کا ایک خاص واقعہ تھا وسوسے کا علاج، اور میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ جو افراد اس وسوسے میں مبتلا ہوں وہ اپنے آپ کو آسانی کے ساتھ اس طریقے کو اپناتے ہوئے نکل جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ میرا ایک ساتھی تھا اور اسے وسوسہ تھا، جب وضو کے لیے حمام میں داخل ہوتا تو کئی منٹ کے بعد جب وہ نکلتا تو پورا سر سے لے کر پاؤں تک غصے کی حالت میں رہتا، اطمینان نہیں تھا اسے وضو پہ، اور نہ ہی اسے یاد رہتا تھا کہ میں نے اپنے اعضاء کو دھلا۔ کہتے ہیں میرے ساتھ وہ سفر پہ چلا اور مجھے اس کی حالت اور کیفیت کا علم تھا۔ میں اسے لے کر صحرا میں گیا اور صحرا میں لے جانے کے بعد نماز کا وقت ہوا تو ہم نے کہا کہ نماز پڑھتے ہیں، کہا ٹھیک ہے میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو اس کے بعد میں نے ایک چھوٹی سی بوتل نکالی اور اسے دیا کہ اس سے وضو بنانا ہے۔ تو اس کی کیفیت ایسی تھی جیسے لگتا ہے مجھے مار ڈالے گا، اس کی کیفیت ایسی تھی جیسے لگتا ہے کہ اتنے چھوٹے بوتل سے کیسے وضو بنایا جا سکتا ہے، اس چکر میں لگتا تھا مجھے مار ڈالے گا۔ تو میں نے کہا کہ پانی یہی ہے، اس کے علاوہ پانی نہیں ہے، اسی سے تمہیں وضو بنانا ہے۔ کیا کیسے وضو بنانا؟ کہا بنانا ہے کسی بھی طریقے سے جیسے میں بناتا ہوں۔ اس شخص نے پوری کوشش کر کے اس طریقے سے وضو بنا۔ اب اسے اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ اتنے کم پانی سے میں اپنے اعضائے وضو کو آسانی کے ساتھ دھل سکتا ہوں،
اس طریقے سے جو وسوسہ اس کے ذہن میں تھا کہ حمام میں داخل ہوتا اور پھر آ کے نکلتا، یہ کیفیت اس کی ختم ہو گئی۔ اس حدیث کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ یہ کہ جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو بنایا پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی تو ایسی صورت میں، اور اس میں اپنے آپ سے اس نے کلام نہیں کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور یہ اس حدیث کی اور وضو کی فضیلت پہ کی دلیل ہے۔ اس کے اندر جو چیز ایک اور چیز تھی، لا یحدث فیہما نفسہ، کہ وہ اپنے آپ سے بات نہ کرتا ہو، یعنی نماز سے باہر کسی چیز کے تعلق سے نہ سوچتا ہو، اس کا پورا ذہن نماز کے اندر ہو اور نماز سے باہر کسی بھی چیز کے تعلق سے وہ نہ سوچتا ہو۔ یہاں پہ ایک مسئلہ آتا ہے عام طور سے، اور وہ یہ کہ خشوع کیا ہے۔ عام طور سے یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ خشوع کیا ہے، خشوع کسے کہتے ہیں؟ خشوع یہ کہ آپ پورے توجہ کے ساتھ نماز پڑھیے، آپ کے پاس جتنی استطاعت ہے اس پوری استطاعت کو، پوری طاقت کو خرچ کر کے آپ پورے توجہ کے ساتھ نماز ادا کیجیے۔ آپ کا نماز کے اندر ذہن بھٹکتا ہے، کہیں اور چلا جاتا ہے، آپ اسے دوبارہ کھینچ کے لائیے اور ذہن کو بھٹکنے نہ دیجیے، یہی خشوع ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خشوع یہ ہے کہ نماز میں ذہن کہیں بھی نہ جائے، نہیں، نماز میں کہیں ذہن جائے آپ اسے کھینچ کے واپس لائیے، جب کھینچ کے واپس لائیں گے تو یہ خشوع ہے۔ اگر آپ چھوڑ دیے اور اپنا حساب کتاب اور دوسری چیزیں مکمل کرتے رہے تو یہ خشوع نہیں، جیسا کہ عام طور سے نماز میں ہوتا ہے، یا پلاننگ آپ کرتے رہے نماز میں تو خشوع نہیں۔ بعض افراد کھڑے ہوتے ہیں پھر اپنے آپ کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں کہ جیسے دل میں آ رہا ہے، جی میں آ رہا ہے، چلتا جائے، امام رکوع اور سجدہ کر رہا ہے، ہم رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں، کوئی اور زبان سے تسبیحات ادا ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ خشوع نہیں۔ خشوع یہ ہے کہ آپ نماز میں کھڑے ہوں تو پوری توجہ آپ کی نماز، تسبیحات کے معانی اور نماز کی عظمت کی جانب ہو، اور ذہن آپ کا جا سکتا ہے، یہ ذہن آپ کا بھٹک سکتا ہے، لیکن ذہن کا بھٹکنا نہ نماز کو باطل کرتا ہے، نہ خشوع کے اندر کمی واقع ہوتی ہے اگر آپ اسے واپس لاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے اپنی کتاب کے اندر، صحیح بخاری کے اندر تعلیقاً روایت کیا ہے کہ میں نماز کے اندر ہوتا ہوں اور میں لشکر تیار کرتا ہوں، نماز میں میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں اور میرا ذہن لشکر تیار کر رہا ہے کہ کس لشکر کو کہاں کیسے بھیجا جائے، کس کو مقرر کیا جائے، یہ ساری باتیں میرے ذہن کے اندر گھومتی رہتی ہیں۔ تو یہ کیفیت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ خشوع کے منافی ہے، اور صحابہ اکرام کی نمازیں اس طرح نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کا جو معاملہ ہوتا تھا وہ دین سے متعلق ہوتا تھا، لشکر کو تیار کرنا، اس سے بھیجنا، یہ سارے کے سارے دینی امور ہوتے تھے۔ تو اگر آپ ایسا ہوتا بھی ہے، بعض علماء کرام کبھی نماز میں ہوتے ہیں تو انہیں کوئی مسئلہ یاد آ جاتا ہے، عام طور سے 2 جگہوں پہ ہی ساری چیزیں یاد آتی ہیں، ایک سب سے اچھی کیفیت ہے اور ایک سب سے خراب کیفیت ہے۔ تو یہ اس کے اندر اپنے آپ کو کھینچ کے واپس لانا، یہی سب سے اہم چیز ہے۔ سب سے خشوع کی جانب لوٹ کے آنا، یا نماز کی جانب اپنے آپ کو لوٹانا اور اپنے آپ کو مجبور کرنا، نماز، اس کی تسبیحات اور نماز کے اندر تسبیحات کے جو معنی ہیں ان کو سمجھنے میں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت کا خیال کرنے کا، یہی خشوع ہے اور سب سے اہم چیز ہے۔ اس کے بعد جو حدیث ہے ہمارے سامنے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ومسح برأسه واحدہ۔ پچھلی روایت کے اندر جو ذکر کیا گیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کا مسح کیا، وہاں پہ تعداد ذکر نہیں کی گئی تھی، تو کون سی تعداد ہے؟ کیا 3 بار مسح کیا گیا تھا، یا انہوں نے 1 بار مسح کیا، یا 2 بار مسح کیا؟ اس طرح کا کوئی تذکرہ اس حدیث کے اندر نہیں تھا۔ یہ حدیث جو ہمارے سامنے ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح 1 بار کیا۔ ایک لمبی حدیث ہے جس کا ایک ٹکڑا امام
ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا۔ اور اس حدیث سے ہمیں جس بات کی دلیل ملتی ہے وہ یہ کہ سر کا مسح ایک بار کیا جائے گا، اور جس طریقے سے بقیہ اعضاء کو 2 یا 3 بار دھلنا جائز ہے، اس طریقے سے سر کا معاملہ نہیں، بلکہ سر کو صرف ایک بار دھلا جائے گا اور ایک بار سے زائد نہیں دھلا جائے گا۔ حالانکہ بات علماء کرام کے نزدیک سر کو کئی بار دھلنے کا بعض علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ سر کو کئی بار دھلا جائے گا، لیکن صحیح جو روایات ہیں ان روایات میں یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح بار بار نہیں کیا۔ اور سر کا مسح کس طریقے سے کیا جائے گا، حدیث کے اندر مذکور ہے، حضرت ربیہ بنت معوذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ قالت فمسح رأسه ومسح ما اقبل منه وما ادبر، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ مزید کہتی ہیں، یعنی تذکرہ کرنے کے بعد کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا، اور جو سامنے کا حصہ ہے اس کا مسح کیا، اور جو پیچھے کا حصہ ہے یعنی اس کا مسح کیا۔ مسح کرتے ہوئے ہاتھوں کو لے گئے پیچھے اور پھر پیچھے سے آگے لے آئے۔ امام شافعی رحمہ اللہ قائل ہیں کہ یہ ہے سر کا مسح 3 بار کیا جائے گا، اور بعض روایات میں اس کا ذکر بھی ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ سر کا مسح ایک بار کیا جائے گا، ایک بار سے زیادہ نہیں کیا جائے گا، اور اس کی ابتدا شروع سے کی جائے گی، پیچھے گدی کے پاس لے جایا جائے گا جیسا کہ بعض روایات میں اس کی صراحت ہے، پھر وہاں سے واپس لایا جائے گا۔ اور البتہ اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ اگر انسان کے سر پہ بال نہ ہو تو کیا صرف ایک بار آگے سے پیچھے لے جانا کافی ہے، یا پھر پیچھے سے آگے بھی لانا ضروری ہے؟ تو بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر بال نہیں ہے تو ایسی صورت میں پیچھے سے آگے لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو مقصد ہے مسح کا وہ یہ کہ بال صاف ہو جائیں۔ تو آپ آگے سے پیچھے لے جائیں گے تو اوپری حصے صاف ہو جائیں گے، اور پیچھے سے آگے لے آئیں گے تو جو اس کے اندرونی حصے ہوں گے وہ صاف ہو جائیں گے۔ لیکن اگر بال نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں لیکن اس کے باوجود، اس حکمت کے باوجود، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے لیے سنت کا مقام رکھتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی مخالفت ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے مسح کیا اسی طریقے سے ہم مسح کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسح تھا وہ سر کے ابتدا حصے سے لے کر پیچھے گدی تک، اور پھر گدی کے مقام سے واپس سر کے اگلے حصے تک، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسح تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی مقام پہ یہ مروی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آگے سے پیچھے کا مسح کیا ہو، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے موقع پہ اپنے بالوں کو مڑوایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ اپنے بالوں کو مڑوایا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ بال نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے کہ آپ نے پیچھے سے آگے لانے کو طریقہ دیا ہو۔ اس لیے جو سنت طریقہ ہے وہ یہ کہ سر کے ابتدائی حصے سے لے کر گدی تک، اور پھر سر کے گدی کے حصے سے لے کر ابتدا تک واپس لایا جائے گا، اور ایک بار مسح کیا جائے گا۔ یہ چند باتیں تھیں جو یہ دونوں حدیث سے متعلق تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو پڑھا ہے، جو سنا ہے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے مطابق ہمیں اپنے وضو کو صحیح کرنے کی اور درست کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔